آج ہم ایک ایسے کیس کی بات کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں خاص طور پر طاقت کے ایوانوں میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایپسٹین فائلز کی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ایپسٹین فائلز ہیں کیا چیز؟ اور وہ کون سے بڑے بڑے نام ہیں جن کے سامنے آنے سے ہر طرف ہلچل مچ گئی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ان فائلوں میں کسی کا نام آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرم ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے، الزام کیا ہے اور سچ کہاں کھڑا ہے۔ اچھا، ان سب سوالوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس شخص کو سمجھنا ہوگا جو اس پورے معاملے کا مرکزی کردار ہے۔ جیفری ایپسٹین بظاہر ایک امریکی ارب پتی، ایک فائنانسر جس کے تعلقات دنیا کے طاقتور ترین لوگوں سے تھے۔ سیاستدان، شاہی خاندان، بڑے بڑے بزنس مین سب اس کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک بہت ہی تاریک حقیقت چھپی ہوئی تھی، اور وہ تھے کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال کے سنگین الزامات۔ دیکھیں، 2019 سے پہلے تک اس نے ایک ناقابل یقین نیٹ ورک بنا لیا تھا۔ سیاستدان، شاہی خاندان، بزنس لیڈرز سب اس سے جڑے تھے۔ پھر 2019 میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ الزام تھا کم عمر لڑکیوں کی سیکس ٹریفکنگ کا۔ لیکن کہانی یہیں پر ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ اسی سال اگست میں وہ اپنی جیل کی کوٹری میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر تو کہا گیا کہ یہ خودکشی تھی، لیکن اس کی موت پر آج بھی بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، وہ دستاویزات جن کی وجہ سے یہ معاملہ ایک بار پھر پوری دنیا کی نظروں میں ہے۔ تو یہ ایپسٹین فائلز ہیں کیا؟ دیکھیں، یہ اصل میں ایک عدالتی کیس سے جڑی ہوئی دستاویزات ہیں، کوئی پولیس کی انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں ہے۔ ان میں گواہوں کے بیانات ہیں، ان سے کی گئی جرح ہے اور ایپسٹین کی سرگرمیوں سے جڑے دوسرے ریکارڈز ہیں۔ اور ان فائلز کے اندر ہے کیا؟ بہت کچھ۔ اس کے پرائیویٹ جیٹ کے فلائٹ لاگز ہیں، یعنی کون کب اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ای میلز اور کانٹیکٹ لسٹس ہیں، اور سب سے تکلیف دہ متاثرین کے بیانات ہیں۔ ساتھ ہی ان لوگوں کے نام بھی ہیں جن پر شبہ ہے کہ وہ اس کے جرائم میں شریک تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ناموں پر جائیں، ایک بات بالکل واضح کر لینی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ان فائلوں میں کسی کا نام آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مجرم ہے۔ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا ذکر کیس کی کارروائی کے دوران کسی نہ کسی حوالے سے آیا ہے، بس۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے نام ہیں جو ان دستاویزات میں سامنے آئے ہیں اور ان کا ذکر کس وجہ سے ہوا ہے۔ اس لسٹ میں کچھ ایسے نام ہیں جو واقعی حیران کن ہیں، جیسے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن۔ ان کا نام ایپسٹین کے جہاز میں سفر کرنے والوں کی لسٹ میں کئی بار آیا، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بھی غلط کام کا علم نہیں تھا۔ پھر ہیں برطانیہ کے شہزادہ اینڈریو، جن پر ایک متاثرہ خاتون نے سیدھا الزام لگایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں عدالت سے باہر معاملہ سیٹل کرنا پڑا اور اپنے شاہی خطابات بھی گنوانے پڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو ان کے ایپسٹین کے ساتھ سماجی تعلقات تھے، تصویریں بھی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ تعلق کافی پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ اور بل گیٹس، انہوں نے بھی ایپسٹین سے ملاقاتوں کا اعتراف کیا ہے اور اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن ان پر کوئی مجرمانہ الزام نہیں ہے۔ اور یہ تو صرف چند بڑے نام ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی بزنس مین، ماڈلز اور پروفیسرز کے نام ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ صرف تعلق یا رابطے کو ظاہر کرتا ہے، کسی جرم کو نہیں۔ اور یہی بات ہمیں اس بحث کے سب سے نازک پہلو پر لے آتی ہے، یعنی الزام اور جرم کے درمیان کا فرق۔ دیکھیں، قانون کا اصول تو بالکل صاف ہے، کوئی بھی شخص تب تک بے گناہ ہے جب تک عدالت میں اس پر جرم ثابت نہ ہو جائے، یہ ہے قانونی معیار۔ لیکن پھر ایک اخلاقی سوال بھی اٹھتا ہے، کیا کسی ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھنا ٹھیک ہے جس پر اتنے گھناؤنے الزامات ہوں؟ اور اسی وجہ سے، اسی قانونی اور اخلاقی سوال کے فرق کی وجہ سے میڈیا میں بحث ہوتی ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، حتمی فیصلہ صرف اور صرف عدالت ہی کر سکتی ہے۔ یہ کیس صرف چند لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ یہ طاقت، پیسے اور انصاف کے نظام پر بہت بڑے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیس اتنا اہم کیوں ہے؟ پہلی بات، یہ دکھاتا ہے کہ طاقت اور پیسہ کس طرح غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کیسے امیر اور بااثر لوگ اکثر قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ یہ ان متاثرین کو بھی ایک پلیٹ فارم دیتا ہے جن کی آواز دبا دی گئی تھی،
اور سب سے بڑھ کر یہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا قانون کا ترازو سب کے لیے برابر ہے؟ اتنی ساری معلومات کے بعد بھی کئی سوال ایسے ہیں جن کے جواب ابھی تک نہیں ملے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے افواہوں پر نہیں، حقائق پر دھیان دیں۔ دوسرا، سنی سنائی باتوں کے بجائے تصدیق شدہ معلومات کو اہمیت دیں۔ اور تیسرا، اس بات کی حمایت کریں کہ قانونی کارروائی سب کے لیے ایک جیسی، شفاف اور منصفانہ ہو۔ ایپسٹین فائلز نے دنیا کو ایک جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر نام مجرم نہیں، اور شاید ہر الزام بھی سچ نہ ہو، لیکن اٹھنے والا ہر سوال بھی غلط نہیں ہوتا۔ یہ پورا معاملہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے: کیا قانون واقعی سب کے لیے برابر ہونا چاہیے؟